أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زمر ہے جی، کتنے رکوع ہو گیا؟ 3 رکوع ہیں، چوتھا رکوع 24واں سپارہ کے پہلے سمجھ آ گئی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ، سمپل ترجمہ پڑھ رہے ہیں، عوام الناس ہم خود ہیں۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس دن ایک ممبر نے سوال کیا تھا، یہ جواب اس کو دیا جاتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئیں اور خود بھی اسے سچ مانیں وہ ہیں جو متقی، اسے سچ مانیں وہ ہیں جو متقی ہیں۔ سب سے پہلے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے، یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کا کفارہ کر دے، اور جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، ہدایت کے راستے سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ آتا ہے شور لوڑنا راستہ نہیں ہے، ہدایت کا راستہ اصل راستہ ہے سیدھا، ھذا صراط مستقیم۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور جسے اللہ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں، کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ادھر قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو ماتا شتا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، پھر ان قریب تمہیں پتہ چلے گا۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے، اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آ جائے گا،
اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون۔ موت کیا ہے؟ آرٹیکل لکھو ایک، سمجھ آئی؟ موت کیا ہے؟ جواب نہیں کسی کے پاس، اللہ نے جواب دیا خود ہی۔ اللہ تمام روح کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ نیند کی حالت میں بھی کسی درجے میں روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں واپس آ جاتی ہے، اور اگر موت کا وقت آ چکا ہو تو اسے پوری طرح قبض کر لیا جاتا ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گڑھ رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ اس سے مراد و من گھڑت ہوتا ہے جن کو مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سفارشی سمجھ رکھا تھا۔ سمجھ آئی؟ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ایسے بھی کہتے ہیں ہم لوگ، اور کچھ ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے خود ساختہ سفارشی ہیں، سفارشی مین۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کہو کہ سفارش تو ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ جب جمعہ کا بیان ہوتا ہے تو سوئے ہوتے ہیں، دھیان ادھر ہوتا ہے۔ جب کوئی مزے کی اپنے من پسند بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سنتے نہیں ہیں، اپنے مزہ آ جاتا ہے، اپنی کوئی مطلب کی بات ہوتی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں پہنچے؟ سمجھ آئیے؟ جب یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ذکر کی بات ہو رہی ہے تو خوشی سے کان لگا کر توجہ سے سنی جائے، جہاں بھی ہو رہی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی کوئی قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، قرآن سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے نا، اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی فتنہ نہیں ہے، گور شاہی مائی نہیں ہے، بدماش نہیں ہے، کوئی اللہ کے نیک لوگ ہیں، تو ذکر کرو اور خوشی سے اللہ کو یاد کرو، اور دل جھوم جانا چاہیے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر سے دل خوش ہو جا، زبان تر و تازہ ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ کے طور پر دینے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ آج کے بڑے بڑے امیر کون ہیں؟ بل گیٹ شیٹ فلاں سورج چاند بنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، یہ کفر میں مرے گا۔ اللہ تو اللہ کر کے ہدایت مل جائے ان کو نا، ہدایت میں مریں، مسلمان ہو کے مریں۔ وہاں پہ اگر کفر کی حالت میں چلے جائیں گے، کہیں گے وہ میں پورا امریکہ دیتا ہوں جی، اپنی عذاب سے بچانے کے لیے مجھے دوزخ سے بچا لیجئے، پوری دنیا دے دیتا ہوں، چاند دیتا ہوں، سورج دیتا ہوں، بچ جائے گا عذاب سے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، سب کو اللہ نے ہی بنایا تھا، اللہ کی بات نے اس نے نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا اس نے، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، کس کو؟ اللہ کو۔ اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ تو میں نے اپنی وہ بنائی تھی، ڈومین ویب سائٹ بنائی تھی، اس کی وجہ سے کمائی آ رہی ہے۔ بھائی اللہ کی طرف نہیں کرتا، جائز کام کیا تھا اس پہ، اپنی دکان بنائی ہے میں نے، میں محنت کرتا ہوں صبح روش،
صبح و شام رات دن محنت کرتا رہا، کیا کہنا چاہیے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، فضل ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، شکر ادا کرے۔ نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ایک طرف تو کافر لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب کوئی تکلیف آتی ہے تو بتوں کو نہیں ہمیں پکارتے ہیں، سمجھ آئیے؟ جب تکلیف آتی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں بس یہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، اللہ کو خالص پکارتے ہیں۔ جیسے وہ کشتی والی بار آتی ہے، کشتی میں بیٹھتے ہیں تو، یا بلوچستان کی بس میں سفر کریں آپ، پہاڑی سفر، سمجھ جس نے کیا ہے نا، ہمیں پتہ ہے، وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں تو پھر وہ اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں ساری عورتیں، مسافر، کیونکہ ذرا سا ٹائر گیا تو سارے نیچے گریں گے، زندہ بچنے کا چانس نہیں ہے، ایسی خطرناک راستے بھی ہیں، بسیں گزرتی ہیں نا، سمجھ آئیے؟ وہاں پہ یہ آیتیں پڑھنی چاہیے ان کو۔ اور بہرحال مسلمان تو مسلمان ہی ہوتا ہے خالص، منافق کافر وہ تو پھر مسلمان نہیں ہوتے نا، وہ تھوڑا بہت منافقت، تھوڑا سا ان کے اندر خیال ہوتا ہے کہ اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یار اللہ ہی کرنے والے ہیں، ایسا نہیں، ملاوٹ نہیں چاہیے، توحید میں ملاوٹ، خالص یک جائی بننا چاہیے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، توحید میں، رسالت میں، کہ سمجھ آئیے؟ رسالت کو ماننے میں، عقائد کو ماننے میں دو رنگی نہ ہو، بس ادھر بھی راضی کیا ادھر بھی راضی کیا، شیطان کو بھی راضی کیا، طاغوت کو بھی راضی کیا، اللہ کو بھی راضی کیا، ایسے نہیں کرنا، پینٹ شرٹ بھی پہن لی اور کبھی مسلمان والے کپڑے پہن لیے، ایسا نہ کرو، خالص اللہ رسول کو راضی کرنے والے لباس بھی پہنیں، اعمال بھی کریں، سمجھ آئی نا؟ ان قریب آپ لوگوں کا مکمل ترتیب بن جائے، مختصر سے ٹائم میں آپ کی کلاس ایسی ہو کہ بس طالب علم والی تمام چیزیں ہوں آپ کے اندر، کوئی پڑھے یا نہ پڑھو برائے نام ہی ہو، شوق تو ہو نا، مائیں کارڈ ہو، ٹوپی ہو، پگڑی ہو، سفید لباس ہو، ایک بندہ بھی نہیں ہے سفید لباس والا میرے سمیت، سمجھ آئیے؟ تو ہمیں بھی اساتذہ کو بھی تبدیلی لانے پڑے گی نا، استادوں کو خود اپنے عمل سے کرنا پڑے گا، وہ خود تبدیلی لائیں گے، ایک چیز اپنے اندر جو ہے وہ کریں گے، اس پہ استقامت کریں گے، اس پہ کیا کریں گے، مداومت کریں گے، ہمیشہ کریں گے، یہ چیز سنت کے مطابق ہے، کلاس ہماری ایسی ہو، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ہماری کلاس دنیا والوں کی طرح تو نہیں ہے، مسلمان ہیں سارے، مسلمانوں والی کلاس ہونی چاہیے نا، ہر چیز سنت کے مطابق ہو، سنت والی وردی ہو، سنت والی یونیفارم ہو، کیا ہو؟ یونیفارم کون سی ہو؟ سنت والی یونیفارم، فخر کریں، یہ والی نہیں چھتر متر پا گیا سر پہ رکھ لیا، چڑیوں کے گھونسلے کبھی سر پہ رکھ لیے، کبھی پلاسٹک کا گند پر رکھ لیا، یہ گند ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال علماء کرام بڑے بڑے سخت ہیں، وہ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اس میں نماز پڑھنا، لیکن کوٹی اتنی اچھی پہن لیتے ہیں آپ لوگ، کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں، اور ٹوپی ایسی پہن لیتے ہیں کہ برا لگتا ہے بنا، اچھی ٹوپی پہنیں، اور ہر چیز اچھی ہو، صاف ستھری۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کام نہیں آیا۔ مثلا قارون نے یہی بات کہی تھی کہ مجھے جو دولت ملی ہے وہ میرے علم و ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ دیکھیے سورہ قصص 78 سنا تھا کہ نہیں واقعہ قارون کا؟ سورہ قصص 20واں سپارہ، کوئی نہیں یاد ہے کہ نہیں؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہیں پر آ پڑیں، اور ان عرب کے لوگوں میں جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کی کمائی کی برائیاں بھی قریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے، یقین اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں۔ تنگی کرنا، فراخی کرنا اللہ کے اپنے حکمتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو زیادہ دے کے بھی آزمایا جاتا ہے، تھوڑا دے کے بھی آزمایا جاتا ہے، لیکن بھوکا نہیں مرتے کوئی، سمجھ آئیے؟ شکر حلال میں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تاریخ ہے جی؟ 25 تاریخ 25/10/2023۔